अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज हक़ाइक़ टीवी पे मियाँ वहीद साहब जो PTI के सरगर्म कारकुन और साबिक़ गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एडवाइज़र बनने वाले जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आसिफ जरदारी साहब ने इंतकाम लिया है नून लीग से, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इन्हें ज़रीलो खर करके रख दिया। पहले इत्तेहाद में शामिल हो गए, फिर उनको जैसा कहते हैं ना, एक बेट डाल के उनको आपस में लड़वा भी दिया, और अब वो उस इत्तेहाद से निकलना चाह रहे हैं। ये शुनीद है, अब पता नहीं कहाँ तक ठीक है। और एक उस तरह के बंदे को जिसके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी, अब वो किस सिलसिले में भारी है? जो लूटमार का माल उसने अपने ऊपर रखा हुआ है, उसमें दबा दिया सब लोगों को, या सबको हिस्सा दे रहा है उसमें से, ये किस तरह भारी है, ये बता दें। और क्या ये इन दोनों को आपस में जो जंग करवा दी उसने, और इन नून लीग को आप उसने, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने टगे टोकरी कर देता है। अब ये उसकी महारत है, उसकी साजिश है, या उसका इंतकाम है? ये आप उन्हें जानते हैं, इससे आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में ना बड़े एक अजीब सिलसिला है कि लोग ये समझते हैं कि शायद कि आसिफ जरदारी है ना, वो बहुत कोई अक्लमंद है, और मतलब वो जो फैसले कर रहा है उससे नुकसान है, जो वो मतलब है कि ये मुस्लिम लीग नून जो कि नवाज शरीफ वगैरह की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। बात यह है कि अब जो अगर ये 20-25 सालों की अगर सियासत में देखें तो ये इतने जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आप कह सकते हैं, उसके ये एक्सपर्ट इतने हो गए हैं दोनों ब्रदर्स कि अब आप इनका किसी से मुआवजा नहीं कर सकते। अगर इनका आप हिस्ट्री लेकर देखें कि ये सारा ख़ानदान जो अगर पाकिस्तान में देखें, चाहे बैनुल अक़वामी सतह पर देखें, पाकिस्तान में अगर शुगर मिलों के कार्टेल हैं तो वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उसमें चल, अगर टेक्सटाइल मिले हैं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर की जो 18 मिले आप क्यों छोड़ गए? नहीं, मैं उनकी भी तरफ आता हूँ। पहले एक बंदे को आप कह रहे हैं ना कि कंपेयर पहले उसको करना है आसिफ जरदारी को, तो यह है कि इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि वो उसको इस घर से कुछ सीखना पड़ेगा किसी और को जो ये क्राइम में इतने एक्सपर्ट हो। और दूसरा है बात ये एहसान साहब, ये रोज़मर्रा के जो पंजाबी में एक लफ्ज़ है दिहाड़ीदार, ये जो मुस्लिम लीगी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने ये इनका रवैया भी दिहाड़ीदार है और ये प्रैक्टिकली भी दिहाड़ीदार है। इनको आप ये सोचें कि ये देखें किस तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि अदालतों के ज़रिए कि पंजाब से उनको, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं निकाला, उन्होंने कोई ना कोई तरीका ऐसा इख्तियार किया कि कोई अपनी गिरफ्त पंजाब में कायम रखे। इसी तरीके से मैं ये जो समझता हूँ इनकी हिस्ट्री है, जो शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, ये लोगों को यही तासर दे रहे हैं कि हम पहले तो हम हुकूमत ही नहीं लेना चाहते थे। मैं ये अब आपके इदारे के वसासत से कह रहा हूँ कि ओरिजिनली जो प्रोग्राम ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है लीडर है वो वज़ीर आज़म बनेगा और दूसरे जो उसके साथ अलाई हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों ने इंसिस्ट किया कि हम किसी भी सूरत में, अगर पंजाब में हुकूमत हमारी ना बनी, मरकज़ में वज़ीर आज़म हमारा ना बना, वज़ारत ख़जाना और दूसरी चीज़ें हमें, तो हम किसी सूरत में भी आपके अलाई बनने के लिए तैयार नहीं। तो अब भी वो पहले आते के साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ, जैसे मैंने कहा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लोगों को कहा कि हम इंपोर्ट पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। उसके ज़रिए पाबंदी लगाई गई, मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो गई। देखिए, पाबंदी भी अगर लगानी है तो आप उसका जो है वो एक टाइम देते हैं लोगों को कि ताकि वो मुतबादल बंदोबस्त, ख़ास तौर पे ईडेबल जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने पाबंदी लगाई। उसके ज़रिए मार्केट में एक
वो पैदा हुई कि शॉर्टेज पैदा हुई। एहसान साहब, दुनिया की जो सबसे बड़ी डकैती ईडेबल ऑयल, ये जो हम कहते हैं खाने वाला जो, 2.5 लाख रुपए टन उसकी कीमत बढ़ाई गई। 2.5 लाख रुपए उसकी असल कीमत है पाम ऑयल की, $650 पर टन, और आप कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं? $1300 एक टन पर। तो ये समझते 1000 अरब का पाकिस्तान के गरीब लोगों की, जो आम आदमी है, उसकी जेबों पे डाका डाला गया। एक मैं ये आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ जब कीमतें बढ़ती हैं ना, तो लोग ये समझते हैं कि उसको गवर्नमेंट को फायदा है। सर, अगर ये कुछ चीज़ बढ़ेगी तो ये, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बैलेंसिंग फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर के, चाहे पेट्रोलियम कंपनियां हैं, चाहे शुगर मिले हैं, चाहे टेक्सटाइल मिले हैं, चाहे स्टील के इदारे हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैं। एक जो भी ये कीमत बढ़ी, गवर्नमेंट को फायदा उसमें होता है जो टैक्स या ड्यूटीज या लेवीज आप उस पर करते हैं। जब आप एक चीज की प्रोडक्ट की कीमत जो बढ़ाएंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर का बंदा या जो भी निजी कंपनी का मालिक है उसकी कीमत, आपने एक आदमी को 1000 अरब रुपए का मतलब है कि ये फायदा पहुंचा है इस सेक्टर में, ईडेबल ऑयल में। इसी तरीके से पेट्रोलियम को जो कंपनियों की कीमत बढ़ी है, 120 रुपए पेट्रोल और 130 रुपए के करीब डीजल जब बढ़ाया। इसी तरीके से ये कंपनियों को किसी 30 अरब बढ़ा के किसी को फायदा हुआ है, किसी को 40 अरब रुपए का हुआ है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर 1500 अरब रुपए का ये डाका डाला गया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं जो डाकों के बारे में मियां साहब की राय लेने, क्योंकि ये 4.25 साल हुकूमत में रहे और कोशिश की कि अवाम की जेबों पे बोझ न पड़े, डाका ना पड़े। मियां साहब, आप इन डाकों के बारे में क्या कहते हैं? सर, सबसे पहले तो आपने अभी जो बात की जरदारी साहब की, इनकी पार्टी उसमें शामिल थी, ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सर, मैं बिल्कुल इससे हट के बात जो है ना, देखें, आपने कहा जी कि उन्होंने इनको फंसा दिया। मैं आपको उस बुनियादी जो सवाल जहाँ से आपने शुरू किया है मैं उस पर बात करता हूँ। देखें, ये सियासतदान कैसे हैं जो फंस जाते हैं? सही है, ये कैसे सियासतदान हैं जो फंस जाते हैं? हाँ, ये वही बात है। असल मसला ये है कि ये सब कुछ मिल के किया गया है। इसमें उन्होंने क्या फंसाना था उनको सारा खुद पता है। ये मसला कुछ और था सर। मसला ये था कि उनको नज़र आ रहा था कि अगर खान 5 साल पूरे करता है तो हम जेलों में, और ये आप बातें सुन चुके हैं, खुर्रम दस्तगीर ने जो बात की, उसके बाद मियाँ जुवैद लतीफ़ ने तो बिल्कुल खुल के बातें कर दी कि जी हमें डराया जा रहा था, हमें तो जनाब जेलें दिखाई जा रही थी, हमें तो ये किया जा रहा था। तो उसके बाद देखा आपने कि सबसे पहला काम, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं कल इनके बहुत ही एक लाडले प्यारे और इनके पता नहीं वो अब दोस्त हैं, उस्ताद हैं, वो क्या हैं, मैं सेठी साहब की बात करता हूं। उन्होंने बात अपने प्रोग्राम में, मैं उनका एक सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जनाब हमने तो जनाब ये 3 काम करने थे, तो उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर देना था। वो 3 काम क्या थे? पहला काम तो था नैब को खत्म करना है, दूसरा काम था वो जो मशीन है, हाँ, जो ईवीएम है उसको खत्म करना था। तीसरा काम था जनाब वो हमने जो ओवरसीज के वोट खत्म, हमने ये खत्म करके हमने तो इलेक्शन में जाना था। ये तो जब खान साहब ने कॉल दे दी है तो फिर मियां साहब डट गए, उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा ऐसी तो फिर ऐसी सही। अच्छा, ये अब कौन बंदा कह रहा है जो उनकी आज भी हर जगह के ऊपर, और वो मियां साहब से उन दिनों मिल के भी आए। अच्छा, मसला ये है कि अब 3 काम जो वो करने आए थे वो ना तो मुल्क के लिए आए थे, और आज उनका बयानिया बिल्कुल डिफरेंट है। आज वो कह रहे हैं कि जनाब हमने मुश्किल फैसले किए, हमने पाकिस्तान के लिए किए, हमने ये किया। हम सर, मसला ये है कि उनके कभी भी पाकिस्तान के लिए कभी भी ना वो सियासत में आए थे, ना वो पाकिस्तान की खिदमत का मकसद था उनका। वो कारोबारी लोग हैं, वो कारोबार करने आए थे, वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ढटाई जो है ना उसकी और बेशर्मी की भी हद होती है। पैसा आपने बहुत कमा लिया, पैसे की आज दुनिया के अंदर
آپ نے کرپشن کی بات کی، بٹالی صاحب ان پہ تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان پہ تو مضمون لکھے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر کرپٹ لوگوں کا جہاں پڑھایا جا رہا ہے ان میں یہ دونوں نام بھی آ رہے ہیں، یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ فرانس کا سب سے جو بڑا میگزین ہے اس پہ دنیا کے کرپٹ حکمرانوں کی تصویریں چھپی ہیں، 10 لوگوں کی، جو ایک نمبر پہ ماشاءاللہ وہ ہمارے مولانا نواز شریف صاحب۔ سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ وہ بتا رہے ہیں نا بات، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کرپشن کے اوپر جو لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ طریقے کیا ہے، وہ بھی اس میں بھی پاکستان نمبر لے گیا ہے کہ جناب پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا وہ کس طرح سے کرپشن کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو خریدتے بیچتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ وہ اسی سلسلے میں آئے تھے، انہوں نے اپنا کام کیا، زندگی میں کبھی ان کا پاکستان کی عوام خدمت اس طرح کا مقصد ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ آج پاکستان جب بنا ہے، قصوری صاحب یہ بات آپ اکثر کر چکے، آپ سے جب آف ایئر ہماری بات ہوتی ہے، بٹالی صاحب بتاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان کے پاس اس وقت تنخواہوں کے لیے یہاں پہ چلانے کے لیے معاملات کو پیسے نہیں تھے، اس وقت کے نوابوں نے، اس وقت کے جو ہمارے کھاتے پیتے گھرانے تھے، انہوں نے اپنے گھروں سے اپنی چیزیں بیچ کے اپنے پاس سے سب کچھ دیا اور پاکستان کو جو ہے نا وہ چلنے میں مدد کی۔ آج پاکستان جس حالات میں ہے، یہ دونوں گھر اپنا 50% بھی دے دیں تو ہمارا سارا قرضہ بھی اتر جاتا ہے اور ہم لوگ سیدھے جو ہے نا بالکل پٹری پہ آ جاتے ہیں۔ آج یہ اپیل تو کرتے ہیں، کوئی بھی پاکستان میں جب ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے یہ اپیل کرتے ہیں، چل لوگوں پہ وہ بلوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ آج تک ان کی جیب سے کوئی ایک پیسہ مجھے بتا دے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاس سے بھی کوئی پیسہ دیا ہو۔ سر یہ ان کا تو کام وہ آئے اس لیے تھے، آپ نے کہا کہ جی وہ ان کے آگے جھانسے میں، سر کوئی جھانسا نہیں، یہ مل کے آئے ہیں جو اپنے پروگرام پہ آئے ہیں اور وہ پروگرام انہوں نے کر لیا ہے۔ اگر ان کو شرم ہوتی اور اس قوم کو سمجھ ہوتی، جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آج پنجاب کے، اور اچھا اس میں ایک بڑی خوبصورتی کی بات ہے بٹالی صاحب، یہ شعور کی بات جو میں کرتا ہوں، اگر یہ الیکشن خالی لاہور میں ہوتا، یہ الیکشن خالی شیخوپورہ میں ہوتا، یہ الیکشن خالی مظفر گڑھ میں ہوتا، یہ خالی جو ہے نا ملتان میں ہوتا، خالی پنڈی میں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص ایک علاقے کی فضا، ایک خاص ایک علاقے میں کام کرنے والے، یہ پورے پنجاب کی پورے، بلکہ اس کے بعد اس پہ جو جشن کراچی میں منایا گیا اس جیت کا، جو جشن پشاور میں منایا گیا اس جیت کا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج لوگوں کا مزاج بدل گیا۔ آج پاکستان کے چپے چپے میں اس بات کی سمجھ آ گئی لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف ووٹ، اور جن کو الیکٹیبل کہا جاتا تھا، جن کے بارے میں یہ تھا کہ جو مرضی ہو جائے یہ تو الیکشن نہیں ہارتے، جو مرضی ہو جائے یہ الیکشن نہیں ہارتے۔ آپ نے ان کا بھی حال دیکھا، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے، بلکہ انہوں نے 10-10 20-20 ہزار جو ووٹ پہلے جو بندوبست کیا ہوا تھا اس سے بھی کہیں ان کے اندازے جو ہے نا سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ یہ عوام کے اندر ان کا آج سب کو پتا ہے۔ میں یقین مانے 2018 کے الیکشن میں اپنے انتخابی جو ہمارے جلسے ہوتے تھے تو میں اس میں لوگوں سے یہ بات کرتا تھا کہ جناب کیسی بات ہے کہ باہر یورپ میں رہنے والے لوگوں کو، برطانیہ میں رہنے والے لوگوں کو، امریکہ میں رہنے والے لوگوں کو تو پتہ چل گیا یہ چور ہیں، وہ ان کو ہر ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ پہ، ہر گلی محلے کے اندر چور چور کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک سمجھ نہیں آتی اور نہیں سمجھ آ رہی پاکستانیوں کو جن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، جو روز بروز جو ہے نا وہ مہنگائی اور یہاں پہ کرپشن اور اس جو افراتفری کے عالم میں ہے، جہاں پہ بے روزگاری اور غربت جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، جو اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ نہیں جاگ رہے۔ جن کا آپ بریانی کی پلیٹ کہتے ہیں، جن کا آپ قیمے والے نان سے کہتے ہیں، جن کا آپ پیسوں کی ابھی آپ نے بات کی، ان کو کیوں یہ ہوش نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آج انہوں نے بھی جواب دے دیا، آج انہوں نے بھی بتا دیا ہے۔ پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ خاص کسی ایک شہر میں ہوتا تو ہم کہتے وہ لاہور جس کو اپنا قلعہ کہتے تھے، وہاں پہ کیا ہوا، وہاں کے اوپر وہاں دیکھیں انہوں نے پوری، اور میں سمجھتا ہوں جو ایک سیٹ گئی بھی ہے اس میں وہ ہماری پارٹی کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے ووٹوں میں کمی نہیں کی، لوگوں نے ہمیں ووٹ جو ہے نا وہ بھرپور ووٹ دیا، اور یہ بات جو ہے نا، اور ان کا وہ ووٹ ہمیں بھی کیا، وہ ان کی مخالفت میں گیا، وہ ان کے خلاف گیا، ان کی کرپشن پہ گیا، ان کی ان جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ گیا۔ تو ٹالی صاحب آج یہ جو مرضی کر لیں، یہ جہاں مرضی چلے جائیں،
آج پاکستان کے لوگوں کے اندر شعور جو ہے نا، آج عمران خان نے ایک کام جو سب سے بڑا کیا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ شعور کو جو بیدار کیا ہے، اس قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو جو ہے نا اس نے جگا دیا ہے۔ پچھلے ایک دور میں آواز دی تھی ایک لیڈر نے، قوم کی جو ہے نا ان کو آواز بخشی تھی، وہ بولنا شروع ہوئے تھے۔ آج اسی سے میں قصوری صاحب سے بات کروں گا۔ قصوری صاحب، بھٹو صاحب نے شعوری ایفرٹ کی تھی اس قوم کو شعور دینے کی، اور پیدا بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شعور کہاں چلا گیا کہ انہوں نے 32 سال تک لوٹ مار کو کھلی چھوٹ دیے رکھی، اور اس میں اس کا سب سے بڑا مددگار ایک ضیاء الحق جیسا منافق حکمران تھا، جس سے خود انہیں انکریج کیا، ان کو ایسٹس واپس کیے اور دل کھول کے ان کی مدد کی تاکہ لوٹ لو بھی جتنا لوٹنا ہے۔ کیا اس حالت میں اب جو جیسا میاں صاحب نے بھی کہا اور میاں عارف صاحب بھی اس سے پہلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ قوم کو شعور آنا چاہیے اور آ بھی رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے حالت کتنی بہتر ہے؟ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا۔ ٹھیک ہے سر، بات یہ ہے کہ جیسے کہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے شعور دیا تھا کہ آپ کی ہر انسان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس شعور کو روکنے کے لیے شعوری طور پہ ضیاء الحق نے ایک یہاں قلعے گاڑنے کے اپنے نام پر پولیٹیکلی پہلی مرتبہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ فنڈ دیے۔ اس کے بعد جو کرپشن ہے اس کو شعوری طور پر روکنے کے لیے کوئی شعوری کوشش نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپشن ہے، اس کو مطلب ہے کہ یہ جو کرپشن ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف گورنمنٹ کی جو ناکامی ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے، وہ اس صرف وجہ کرپشن ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ویسے تو ناروال کا ایک جعلی پروفیسر کہہ چکا ہے کہ دنیا میں کرپٹ ملک بھی ترقی کرتے تھے، ہم نہیں دیکھیں جی، وہ کیونکہ میں یہ کہہ نہیں سکتا اوپنلی کس ادارے نے کہا کہ کرپشن ہے، وہ مطلب ہے کہ آپ کے جعلی پروفیسر نے کہا نہیں، وہ تو جعلی پروفیسر ان کا ایک الائی ساتھی ہے۔ بات یہ ہے کہ احسان صاحب، جب تک ریگولیٹر ہیں سٹرونگ نہیں ہوں گے، جیسے کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ شعوری طور پہ سمجھیں کچھ یہ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری ہے نا، اس کو ابھی 100 سال لگ جائیں تو اس گھر کے وہ پانی پیے تو اس کو پھر جا کے شعور آئے گا کہ یہ کتنے ڈیپ روٹڈ یہ لوگ ہیں، کرپشن کے یہ کتنے ماہر ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے طریقے سیکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کسی صورت میں بھی یہ حکومت نہیں چھوڑیں گے جب تک سپریم کورٹ یا ہمارے ادارے، دیکھیں آٹے کے ساتھ انہوں نے نیب ختم کی، ان کے اپنے کیس تھے وہاں 1400 ارب روپے کے وہاں جناب کیس چل رہے تھے، وہ انہوں نے ختم کیے۔ اس کے بعد اس کا آئین کی مکمل طور پہ اس میں ترمیم کر دی۔ اس کے بعد فیوچر کے لیے بھی انہوں نے یہ کر دیا کہ کرپشن ہے اس کی جو بنیاد ہے اس پر کبھی حکومت ہے جو وہ مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے نا، آپ حکمرانوں پہ نہیں ڈالیں گے، کرنے والوں پہ۔ میں اگر برا نہ مانے تو میں آپ کی بات کو آگے تھوڑا سا نا، کیونکہ ٹائم کم ہے، ختم ہو رہا ہے سر، یہ ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی اور اس کے بعد دکھ کی بات یہ ہے کہ کہاں بھٹو اور کہاں زرداری۔ صحیح بات ہے، ہم نے یہ میاں صاحب اب یہ نہ یہ نقطہ سب سے زیادہ کامیاب اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی ختم کرنے آیا تھا۔ یس سر، یہ بات یہ دیکھیں، یہ ایک نقطے کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ کی، مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی پہ قبضہ جو ہے نا، وہ جس نے اس عوام کو، اس ملک کی عوام کو شعور دیا تھا، بولنے کا سلیقہ دیا تھا، وہ جب آپ دیکھیں گے آج عوام کے اندر شاید کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے پیپلز پارٹی میں ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن جو زیادہ لوگ ہیں، عوام جو ہے وہی کل تک جو بھٹو صاحب سے جس نے امید لگائی ہوئی تھی اس ملک کے لیے، وہ سارے کے سارے عمران خان کو آج بھٹو کی شکل میں وہ عمران خان کو دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے مشن کو، بھٹو صاحب کے
قائد اعظم کے پروگرام کو, اس کے بعد بھٹو صاحب کے پروگرام کو جس طرح سے عمران خان نے آگے لے کے چلے ہیں, آپ دیکھیں کہ نہ تو قائد اعظم کا نام لے کے جو پارٹی مسلم لیگ کی بات کرتی ہے ان کا تو بالکل ہی لوٹ کھسوٹ کے علاوہ پروگرام کوئی نہیں ہے. جو دوسرے ہیں, جو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کا پروگرام تھا, اس پہ جب سے یہ زرداری اینڈ کمپنی جو ہے نا انہوں نے قبضہ کیا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے میں ایک سب سے بڑا رول جو ہے, اور آج پاکستان کی وہ پارٹی جو پاکستان کے ہر جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کے اندر موجود تھی, میں صوبوں کی کیا ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود تھی, آج وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے ایک صوبے کے اندر. اور صوبے سے بھی وہ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے نا وہ شہر کراچی اور حیدرآباد کے اندر بھی نہیں ہے, ایک ایک سیٹ بھی نہیں ان کو ملتی. یہ کام انہوں نے کیا ہے, اور لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے, لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ آج بھی وڈیرا شاہی اور وہ سارے پروگرام ہیں اس طرح کے ہیں, وہاں پہ عام آدمی, غریب آدمی, ہاری جس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, جو ان کے مرید ہیں, جو ان کے بھاری ہیں, جو ان کے مزارے ہیں, جہاں پہ انہوں نے ووٹ ڈالنا یہ وہاں پہ رہ گئے ہیں. باقی تو آپ دیکھ لیں, اور باقی انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. اور رہی بات ان کی عوام کی طرف سے, انشاءاللہ میں بڑے آپ کو ایک امید کی بات کر رہا ہوں, اور وہ میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ سندھ میں ہے. پنجاب جو ہے نا اس نے اپنی ٹیم کو جس طرح سے یہاں پہ پنجاب کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے, کے پی کے میں ہم پہلے ہیں, اب اگلا پڑاؤ جو ہے نا اس کا وہ سندھ میں ہے. اور انشاءاللہ اس مرتبہ الیکشن جو ہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی وہاں سے بھی ایک اچھے مارجن کے ساتھ جو ہے نا وہ جیتے گی, اور یہ ان کا ویسے ہی خاتمہ ہو جائے گا ان لوگوں کا جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ناظرین, آپ نے میاں ولی صاحب کی بات سنی, قصوری صاحب نے بھی اپنی رائے دی. جو خوشائن بات ہے کہ عوام میں سیاسی شعور بڑھ رہا ہے, انہیں اپنے حقوق کا پتہ چل رہا ہے, انہیں اپنے فرائض کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت بہت دور نہیں جب لوگ اپنے آپ کو پہچانیں گے, پاکستان کو پہچانیں گے, اور پاکستان کے لیے ان کرپٹ سیاستدانوں کا گریبان پکڑ کے واقعی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے جو شہباز شریف تو نہیں کر سکا کیونکہ وہ خود بھی اسی ٹولے کا حصہ تھا, لیکن عوام ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.